محترم حضرات، یہ تمہیدی گفتگو کے بعد اب میں یہ عرض کروں گا کہ جو تقویٰ ہے، تقویٰ جو ہے اس کے انسانی زندگی پر بڑے اثرات ہوتی ہیں، اور یہ وہ صفت ہے جو تمام انبیاء کی تعلیم کا نچوڑ ہے، وہ تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کا جو لغوی معنی ہے وہ اگر آپ دیکھیں کسی شے سے دور رہنا، اور تقویٰ کا لغوی معنی یہ بھی ہے کہ اللہ سے ڈرنا، یہ تقویٰ کے مختلف معنی ہیں۔ اور کسی سے بچنا، یعنی کہ جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا اس سے بچنا، اس کو بھی تقویٰ کہتے ہیں۔ تو کئی معنی ہیں، لیکن شریعت اسلام میں تقویٰ جو ہے وہ نہایت ہی وسیع معنی رکھتا ہے۔ مختصر طور پر اگر دیکھا جائے تو تقویٰ کی تعریف کے سلسلے میں یوں کہا جا سکتا ہے، یہ دل کی اس حالت کا نام ہے، تقویٰ دل کی اس حالت کا نام ہے جس کی موجودگی میں انسان ہر اس فعل سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ یہ تقویٰ کی تعریف ہے۔ انسان ہر اس فعل سے، اس کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہو، بات ہی ختم ہو گئی۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے حضرت کعب بن الاحبار رضی اللہ عنہ نے تقویٰ کی تعریف پوچھی تو آپ نے کیا فرمایا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب سوال کیا گیا تو فرمایا، کیا جواب میں آپ نے کیا فرمایا، کیا کبھی کبھار آپ کسی خاردار راستے سے آپ کا گزر ہوا؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم گزرتے ہیں خاردار کانٹے ہوتے ہیں، فلاں چیزیں ہوتی ہیں، خاردار راستہ اس کو کہتے ہیں۔ بندہ اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہے کہ بھی کپڑوں پہ کانٹے نہ لگ جائیں، کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر آپ نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب آپ خاردار راستے سے گزرتے ہیں تو کون سا طریقہ اپناتے ہیں بچنے کے لیے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، تو میں کانٹوں سے بچ کر اور کپڑوں کو سمیٹ کر چلتا ہوں۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ بولے، یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ یعنی تقویٰ یہ ہے کہ ایک انسان جس طرح کانٹے، اس طرح بھی خاردار کانٹے ہیں، خاردار تارے ہیں، کانٹے ہیں، اس طرف ہی اب بندے نے اسی راستے سے گزرنا ہے۔ اب گزرنا بھی لازمی ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ تو ہر بندہ بچانے کی کوشش کرتا ہے، کپڑے سمیٹ لیتا ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہم نے اس دنیا میں جینا بھی ہے، ہم نے بزنس بھی کرنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے، معاملات بھی کرنے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا بھی ہے، سارے دنیا کے کام کرنے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے مارکیٹ ہو، بازار ہو، دفتر ہو، مسجد ہو اور دوستوں کی محفل ہو، نجی محفل ہو، انفرادیت ہو، اجتماعیت ہو، ہر جگہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو، بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر ہم تقویٰ کے اس مفہوم کو سمجھ لیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب جانتے نہیں جانتے کہ جھوٹ بولنا اللہ کو پسند نہیں ہے، جانتے نہیں جانتے، سب کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو جب یہ تقویٰ کی تعریف ہی یہی ہے کہ ہر اس کام سے بچنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو، تو جھوٹ بولنا تو اللہ رسول کو ناپسند ہے۔ تو جو صاحب تقویٰ ہوگا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اور اسی طرح آپ غیبت کو لے لیں، جناب سب کو پتہ ہے غیبت کرنے والا قرآن میں آ گیا، سورہ حجرات پارہ نمبر 26 میں، کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانے کا مترادف ہے کہ جو بندہ کسی غیبت کرتا ہے۔ اب اگر ہم اپنے آپ کو متقی کہیں، پرہیزگار کہیں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں کو غیبت کریں، یہ سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکری ہے ہمارے لیے۔ اور پھر اسی طرح آپ الزام تراشی کسی پر، بہتان تراشی، کسی کی کردار کشی کریں،
اس الزام تراشی سے تو اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے، جاسوسی سے تو اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے، کسی پر الزام تراشی سے، کسی کا کردار کشی سے، اس سے تو اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے، یہاں تک پردہ پوشی کا حکم دیا ہے۔ محترم حضرات یاد رکھیں، اسی طرح آپ سود کو لے لیں، سود ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سود کھانے والا، لینے والا، دینے والا سب بہت بڑا گناہ ہے، اللہ سے جنگ کا اعلان ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی کرے، تمام معاملات کرے، اس کے باوجود سودی کاروبار کرے، رشوت لے، گالم گلوچ کرے، لین دین میں، ناپ تول میں کمی کرے، اور ہر حوالے سے جہاں اس کو موقع ملے وہ ہاتھ ڈال دے، اپنی نظروں کی حفاظت نہ کرے، اپنے ایمان کی حفاظت نہ کرے، فحش گوئی کرے، زبان کی حفاظت نہ کرے، اپنی نظروں کی حفاظت نہ کرے، تو مجھے آپ یہ بتائیں وہ بے شک نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ تو اس کو نہیں ملا۔ اور اصل جو چیز ہے تمام انبیاء کی تعلیمات کا جو نچوڑ ہے وہ تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا خوف رکھنا ہے، اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے بچنا ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اب ہم سوچنا چاہیے، اب ہم نے کسی اور مفتی سے، قاضی سے، جج سے، جناب کسی عالم سے، پیر سے، فقیر سے، دانشور سے، کسی سے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم 5 وقت نماز بھی پڑھ رہے ہیں کیا؟ یہ چند چیزوں، یہ تو میں نے آٹے میں نمک کے برابر چند چیزوں کا ذکر کیا ہے، کیا ہم ان سے بچتے ہیں؟ اگر نہیں بچتے پھر یہ جو اللہ نے قرآن میں تقوی کے حوالے سے اتنا زور دیا ہے تو بابا پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، پھر تو ہم اصل مقصد حاصل نہیں کر پا رہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اب میں آپ کے سامنے آقا علیہ السلام کے فرامین رکھنا چاہتا ہوں احادیث کی صورت میں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ عزت والا، احترام والا، شرف والا، مقام والا کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ متقی ہو، جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا نے فرماتے ہوئے، راوی کہتے ہیں میں نے سنا کہ جہنم سے بچو، حضور نے فرمایا خاک کھجور کا ایک چھلکا بطور صدقہ دے کر بھی، حضور نے فرمایا جہنم سے بچو۔ محترم حضرات، اسی طرح ایک روایت میں آتا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، بخاری کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، نسائی کی روایت ہے، یہ حدیث یعنی کہ بخاری میں موجود ہے، ترمذی میں، نسائی میں، جس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ کیا فرماتے ہیں کہ لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے لوگوں میں افضل کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ مومن جو اپنی جان مال کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کرے۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد افضل کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ مومن جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کسی پہاڑ کی گھاٹی میں سکونت پذیر ہو اور لوگوں کو اپنے زر سے محفوظ رکھے۔ بندہ اللہ کے خوف سے، ڈر سے ایک پہاڑ کی گھاٹی میں رہ رہا ہے، لیکن ادھر بھی اپنے ہاتھ سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے کسی کو کوئی زر نہیں دیتا، تکلیف نہیں دیتا، یہ افضل میرے آقا نے فرمایا وہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ کی روایت ہے، آقا علیہ السلام، میرے آقا یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یہ میرے آقا کی دعا ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، تقوی اور پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ یہ تقوی ایک ایسی عالی شان اور تقوی کا جو اہمیت ہے اس پر آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں
عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں تجھ سے تقوی اور پاک دامنی مانگتا ہوں۔ یہ تقوی کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا اور بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ طبرانی کی روایت ہے، ایک آدمی نے آ کر ان کے پاس کہا کہ مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے مجھ سے اس چیز کا سوال کیا جس کے بارے میں نے تجھ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کیا تھا، جو سوال آپ نے مجھے کیا ہے کہ وصیت فرمائیں، تو میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور فرمایا کہ تجھ پر اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن لازم ہے، کیونکہ یہ آسمان میں تیری روح اور زمین پر تیرا ذکر ہے۔ تو محترم حضرات، آپ اندازہ لگائیں اتنی اہمیت ہے تقویٰ کی۔ اور یہاں تک ترمذی ابن ماجہ کی روایت میں آتا، حضرت ابو ہریرہ بات کرتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں سفر پہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، سفر پہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تقویٰ اختیار کرو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تقویٰ اختیار کرو، اور ہر بلندی پر تکبیر کہو، یعنی اللہ اکبر سبحان اللہ، یہ یعنی کہ تسبیحات پڑھو اور ہر بلندی پر تکبیر کہ اللہ اکبر۔ اور جب وہ شخص واپس جانے لگا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ اس کی دوری کو مختصر کر دے، اس کا جو سفر کی طوالت ہے، دوری ہے، اس کو مختصر کر دے، اور اس کے لیے اس کے سفر کو آسان کر دے۔ میرے آقا نے دعا بھی فرما دی، اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا، میرے آقا نے فرما دیا کہ آپ نے تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ ترمذی اور دارمی کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس راوی ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں۔ یہ دوسری روایت ہے، سفر پہ جانا چاہتا ہوں اور مجھے کوئی زاد راہ عنایت فرمائیں۔ اب یہ سوال مختلف ہے، زاد راہ مجھے عنایت فرمائے یا رسول اللہ میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تجھے تقویٰ کا زاد راہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تجھے تقویٰ کا زاد راہ عطا فرمائے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کچھ زیادہ کیجئے، کچھ زیادہ کیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تیرے گناہ بخش دے۔ اس نے عرض کیا حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کچھ زیادہ کیجئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم جہاں بھی کہیں ہو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھلائی کو آسان کر دے۔ اب اس شخص نے بار بار ڈیمانڈ کی کہ یا رسول اللہ اضافہ فرمائیں۔ یقیناً میرے آقا لجپال ہے، میرے آقا نے کرم فرمایا، لیکن سب سے پہلے جب اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں، زاد راہ مجھے دیجئے، تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ پیسے ہیں یا کھانا ہے یا پینا ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا تقویٰ اختیار کرو، میرے آقا نے فرمایا تقویٰ اختیار کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث جو حسن ہے، کہ شرافت مال سے ہے، اور میرے آقا نے فرمایا عزت جو ہے یہ تقویٰ سے ہے۔ عزت جو ہے مال سے نہیں ملتی۔ اب تو لوگ بہت سارے ابن الوقت بن گئے، گاڑیاں دے کر، پروٹوکول دے کر، بنگلے دے کر، تمام ان چیزوں کو لوگ عزت کرنے لگے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اللہ نے قرآن میں فرما دیا، احادیث میں آتا ہے عزت تقویٰ میں ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اصل میں عزت دار وہی ہے، شرف مقام والا وہی ہے، اور دنیا کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ لوگ خود بخود اس کی طرف کھنچے آتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ عزت جو ہے یہ تقویٰ میں ہے، عزت جو ہے یہ تقویٰ میں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تدبیر سے بڑھ کر عقل مندی نہیں، معاصی سے، گناہوں سے اجتناب سے بڑھ کر کوئی تقویٰ نہیں۔ جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی تقویٰ نہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی حسب نسب نہیں۔ حسن اخلاق ایک ایسی چیز ہے۔ حضرت انس بن مالک راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن شیبہ کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا اسلام جو ہے، اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، ظاہری طور پر اعمال کا نام ہے، جبکہ ایمان دل میں ہوتا ہے۔
اس لیے اقرار باللسان ہے، ظاہری طور پر ہم اقرار کرتے ہیں، اقرار باللسان ہے، وتصدیق بالقلب، اور دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے اسلام ظاہری چیزوں کا نام ہے اور ایمان دل میں ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ ایمان جو ہے دل میں ہوتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے میرے آقا نے فرمایا، حضور نے فرمایا تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ یہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے، کیونکہ تقویٰ اللہ کا خوف ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے حکم کے نافرمانی سے بچنا ہے۔ تو یہ تمام چیز پہلے دل فیصلہ کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ کام میں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اگر دل کر لے یہ کام کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہے ظاہری طور پر بندہ وہ کام کر دیتا ہے۔ اگر دل منع کرے، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ضمیر ہے یہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے۔ جب تک ضمیر زندہ ہوتا ہے بندہ تقوی پہ قائم رہتا ہے، اور اگر ضمیر مردہ ہو جائے، ضمیر مر جائے، بے شک وہ بندہ آپ کو کھاتا پیتا چلتا پھرتا سب کچھ کرتا نظر آئے گا، لیکن آپ کو پتہ اصل چیز ضمیر ہے، غیرت ہے، یہ اصل چیز ضمیر ہے۔ اور اس لیے کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی والا، ہمیں اپنے ضمیر سے پوچھنا چاہیے۔ محترم حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں تقویٰ جو ہے یہ عمل کا سردار ہے، عمل کا سردار ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا علم کی فضیلت عبادت سے زیادہ ہے، اور دین کی اصل تقویٰ ہے، دین کی جو اصل ہے وہ تقویٰ ہے۔ مولا علی نے فرمایا تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ اس بھی اتباع کرنے والا شخص، تقویٰ کی اتباع کرنے والا شخص ہلاک نہیں ہوتا، اور نہ اس پر عمل کرنے والا شخص نادم ہوتا ہے، کیونکہ تقوی کے ذریعے کامیاب لوگوں نے کامیابی حاصل کی، اور معصیت کے ذریعے خسارہ اٹھانے والوں نے خسارہ اٹھایا، یعنی اللہ رسول کے نافرمانی کر کے۔ اور مولا علی نے فرمایا کہ دنیا میں لوگوں کے سردار سخی ہوتے ہیں اور آخرت میں لوگوں کے سردار متقی ہوں گے۔ یہ دنیا کے سردار تو سخی ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا جو آخرت کے سردار ہیں، جن کی آخرت میں سرداری ہوگی وہ متقی ہیں۔ محترم حضرات اور بھی بہت ساری روایت ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں اتنا عرض کرتا چلوں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں جو عزت والا ہے، جو شرف والا ہے، جو مقام والا ہے، وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہے۔ یہ بینک بیلنس کوٹھی، یہ عہدے، یہ منصب، یہ فلاں یہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ صاحب تقویٰ ہے، وہ مال کو تقوی کے حساب سے خرچ کرتا ہے، وہ اس کے اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے، وہ تو پھر معاملہ ہی الگ ہے، لیکن بنیاد تقویٰ ہے، عزت جو ہے یہ تقوی میں ہے۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ تقوی کا جو معنی اس پہ غور کریں۔ تقوی کا معنی ہے بچنا، تقوی کا معنی اللہ سے ڈرنا، تقوی کا معنی، تقوی کی تعریف ہی یہ ہے کہ ہر وہ کام اس کام سے بچیں جو اللہ اور اس کے رسول کا ناپسندیدہ ہے۔ بس ہم اگر یہ تمام چیزیں سوچ لیں، روزہ کا قرآن میں آ گیا واضح کہ روزے کا اصل مقصد ہی تقویٰ ہے، لیکن ہم روزے بھی رکھیں پورا مہینہ، تراویح بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، اس کے باوجود ہم جھوٹ بولیں، ہم نمازیں قضا کریں، ہم حرام کھائیں، ہم رشوت کھائیں، ہم کمیشن کھائیں، ہم مختلف طریقوں سے حرام پیسہ جمع کریں، سودی کاروبار کریں اور بینکوں سے سود لیں اور لوگوں کا حق ماریں، کردار کشی کریں، دو نمبری کریں، نظروں کی حفاظت نہ کریں، اور ہم یہ کہیں کہ ہمیں تقویٰ مل گیا۔ تقویٰ نہیں ملا بابا، تقویٰ جس کو ملتا ہے وہ ہر اس کام سے بچتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، تقوی پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟